أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا آج ہم جو ہے ایک 113 تک ہم نے ختم کیا تھا. 114 ہم شروع کریں گے سورہ نساء کی نا, آیت نمبر 114 114. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم فساءت مصيرا. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے, اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے, درا حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو, تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا, اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر مزید ہماری تربیت کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے جو چیزیں بتا رہے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ خفیہ سرگوشیوں کی ممانعت ہے. یعنی اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, کافی سارے لوگ وہاں بیٹھے ہیں یا 2 یا 3 بھی اگر بیٹھے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خفیہ سرگوشی سے منع فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے ظاہر ایک کسی بھی مجلس میں بیٹھنے کے جو ہے وہ ایٹیکیٹ میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ظاہر پھر دوسرا بندہ جو دوسرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک شخص ہی آپ سمجھ لیں کہ اگر تھرڈ پرسن ہے تو وہ اپنے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں. تو اسی طرح جب انسان جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان 2 طرح بات کرتا ہے, زور سے اور چھپ چھپ کر. ان پر عموماً کوئی خیر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اب اگر کسی کو رازداری سے صدقہ کرنے کی ترغیب دے, یعنی اچھی بات کرنا, اسمائل کرنا, کسی کے دل کا غم دور کرنا بھی صدقہ ہے. اور دوسری نیکی کا کوئی کام بتائے, دوسرے کی عزت کا خیال رکھے یا جھگڑا والے کے درمیان صلح کرانے کا کام کرے. ارے سرگوشی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. یعنی اس میں اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو آپ کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہے, آپ نے خاموش سے, فرض کریں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے مجلس سے بیٹھ کر جو ناگوار محسوس ہو رہی ہے, تو آپ اس کے کان میں جو ہے وہ سرگوشی کر کے بتا دیں کہ یہ چیز جو ہے بادر کر رہی ہے دوسروں کو, ٹھیک ہے نا. آپ کان میں مطلب بہت طریقے سے اور پیار سے اس کو سمجھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی ایسی بات ہے, اگر آپ نے کسی کو صدقہ دینا ہے فرض کریں تو اور آپ کے پاس ہے اور آپ نے کسی کو چھپا کے دینا ہے اور اس شخص کو ہی پتا ہے جس کو دینا ہے, تو اس کے بھی کان میں سرگوشی کی جا سکتی ہے. یا کوئی اچھی بات بتانی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کو پتہ چلے, تو اچھی یعنی اس کام میں جو وہ اصلاح کا رویہ ہو, ادروائز منع کیا گیا ہے. اور ہم قرآن میں آگے بھی پڑھیں گے, اس میں تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم سرگوشی کرتے ہو تو اگر 2 ہو, جب 3 ہو تو اس میں سے ایک اللہ ہوتا ہے, یا پھر 4 ہو تو اس میں سے بھی ایک اللہ ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی زیادہ لوگ ہوئیں گے آپس میں جو ایک دوسرے سے بات چیت سرگوشی میں بات کریں, تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے درمیان اللہ موجود ہے اور ان کی ہر حرکت کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کے بھائی ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ اصلاح کرا دو. تو یہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہ 3 چیزیں ہیں. اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے کسی سے کچھ کہے, تو البتہ بھلی بات ہے, یہ کام کیا جا سکتا ہے. یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح لا الہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کہنا بھی جو ہے وہ صدقے کے دروازے, یعنی کسی کو تلقین کرنا ان چیزوں کی, کسی کو نیکی کی تلقین کرنا, یعنی تسبیح پڑھنے کا کہنا, راستے سے پتھر ہٹا دینا, کسی نابینا کو راستہ دکھا دینا, گونگے بہرے کو بات سمجھا دینا بھی جو ہے صدقہ ہے. یعنی صدقے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ سرگوشی کے طور پر ویسی یہ بات بھی کی جا رہی ہے.
اور اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ نفلی نماز سے افضل درجے کی عبادت لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ لوگوں میں فتنہ فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ تو جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، نہ صرف نہ صرف سرگوشی میں، بلکہ ویسے بھی جو میں نے پڑھا کہ ویسے بھی ہمیں اگر لوگوں کی اصلاح کرانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو ہمیں لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درہا حالانکہ اس پہ راہ راست واضح ہو چکی ہے، تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یعنی دنیا میں اس کو ڈھیل مل جائے گی کہ اور آخرت میں جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، یا شریعت کے خلاف جان بوجھ کر کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ نور میں آتا ہے کہ تو لازم ہے وہ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے ڈرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ یعنی اگر وہ اپنے نبی کی نافرمانی کریں گے تو لا محالہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو اس فتنے سے یا اس عذاب سے ڈریں جو ان پر کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ کوئی بھی راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو کہ میرا دل نہیں مانتا، اس کی تو کوئی منطق نہیں ہے، اس کی تو کوئی لاجک نہیں ہے، آج کے دور میں یہ حکم کیسے چل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کسی اور کی رائے جو ہے اس پر مقدم کر دے، تو کسی اور اسکالر کی جو ہے رائے کو مقدم کر دے، یہ تمام چیزیں جو ہے شریعت کے جو ہے خلاف ہیں۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ آپ نے کہا ذوالحلیفہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے باندھا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی میں قبر کے قریب سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اس میں کون سا فتنہ ہے، میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی طرف سے نیک نیتی کا اظہار کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم ایکسٹرا کام کی طرف جانا چاہ رہے ہو جسے نبی نے چھوڑ دیا، یعنی جسے ہمارے نبی نے نہیں کیا اسے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح میں بتاتی رہتی ہوں اکثر کہ جس کو ہم جو ہے وہ بدعت حسنہ کہتے ہیں، کہ ظاہر تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے ہی پھر دین میں جو ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کہ کوئی بھی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں اتنی چیزیں شامل کر دی گئیں، وہ چھوٹی چھوٹی کر کے ہی آگے بڑھا دی گئیں، کہ یہ پڑھ لیں تو پھر یہ وظائف بھی پڑھ لیں تو یہ بھی کر لیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اس سے بہت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز جو ہے وہ ہمیں یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تین شخص جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نمازیں ہی پڑھتے رہوں گا، اور ایک نے کہا میں ہمیشہ رات کو جاگ کے عبادت کروں گا، تین اس طرح سے تھے نا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہو اللہ تعالیٰ سے، مجھ سے زیادہ تم عبادت کرنے والے ہو؟ یعنی جو میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور ہاں ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا میرے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرو گے؟ جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میرا سوال نا صدقے کے متعلق ہے۔ جیسے ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں جو ہم نے صدقے کی نیت سے نکالے اور ہم جانتے جی ہیں جی کہ جی کوئی بڑا ضرورت مند ہے، کیا یہ مینشن کیے بغیر کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں تو یہ ہم ان کو دے سکتے ہیں کسی کو بھی؟ نہیں، صدقہ تو آپ مینشن ہی نہ کریں نا کسی کو، صدقہ بھی ایون زکوٰۃ بھی، کسی بھی اگر ضرورت مند کو آپ دے رہے ہیں نا ہمیں تو پتہ ہے انہیں وہ بتانا، ضرورت مند ہے۔ ہاں کسی بھی ضرورت مند کو دے رہے ہیں تو آپ انہیں بتانے کی، کیونکہ ظاہر ہے اس سے جو ہے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تو ہم ان کی ویسی مدد کر دیں، اور کوئی اچھا بہانہ بنا کے کہ میں اس طرح سے میں نے آپ کو تحفہ دیا، یا میں آپ کے بچوں کے لیے گفٹ لائی تھی تو میں نے کہا چلے میں کچھ خریدا نہیں تو میں پیسے دے دوں، تو کوئی بھی اس طرح کی بات کر کے جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ وہ اس طرح بتانا کہ میں صدقہ دے رہی ہوں یا میں زکوٰۃ دے رہی ہوں تو وہ کسی بھی دوسرے شخص کی جو ہے وہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے نا، تو کوشش، کیونکہ وہ ہمارا اللہ کا معاملہ ہے، ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم کس کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لائک ہم لوگوں نے پتہ ہے کس طرح سے زندگیاں گزاری ہیں، کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ جی مینشن، اگر صدقے کے پیسے آپ کسی کو دے رہے ہیں تو یو ہیو ٹو مینشن نہیں نہیں نہیں، اٹ۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جسٹ آپ سے کنفرم انسان کریں۔ اپنی عقل بھی استعمال کرے، یا ہم سوچیں، ہم کسی کو بتائیں اس طرح کی بات، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ کیا تم وہ چیز خود اگر لینا گوارا کرو جو تمہیں دے، یعنی تم اپنی آنکھیں بند کر لو اس چیز کو لینے کے لیے،
یہ تو دوسروں کو دینے کے لیے، تو ہم وہی چیز پسند کریں نا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو فوقیت دی ہے، کسی کو ہم سے کمتر رکھا ہے، لیکن ظاہر عزت نفس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا. صحیح. بس تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کسی کے معاملے میں. جزاک اللہ. جاکے یہ آواز زرین، آواز کس کی آواز آ رہی ہے؟ زرین. ہاں ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ کہ ہمیں اس چیز سے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے زیادہ آگے کچھ بھی، جو بھی اگر کام نکالا ہے، چاہے ہم اس کو اچھا ہی سمجھ کے کیوں نہ کر رہے ہوں، بہت زیادہ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دے دیا اس سے زیادہ جو ہے وہ قبول بھی نہیں کیا جائے گا. فائدہ کہ جب وہ قبول نہیں کیا جائے گا تو اتنی محنت کرنے کا اور اتنے دن رات اس میں لگانے کا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے. ٹھیک ہے. درا حالانکہ اس پہ راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم ضرور اس طرح چلائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم تو غلط سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے ہمیں بلایا، ہم چلے جاتے ہیں. تو ایک چیز کو جب آپ جان رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جان بوجھ کا اس کا جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ظاہر آپ کی بھی پوچھ ہے اس کے اوپر، غلطی بھی کر رہے ہیں اس کے. مطلب ایک چیز کو آپ جانتے بوجھتے اس کا، چلے ایک بندہ اگنور ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک جب ہمیں کسی چیز کا پتہ چل جائے اور ہم اس کا اعادہ کریں، ہم اس کو جا کے کرنے لگیں، تو پھر ظاہر اس کے معاملے میں ہماری پوچھ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اللہ کے یہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شرک ناپسند ہے. ٹھیک ہے نا. باقی انسان، دنیا بھر کے جتنے بھی انسان نے گناہ کر لیے ہوں گے، اگر وہ یہ کہتے ہیں جس کو اللہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. اگر دنیا میں بھی اگر اس نے شرک بھی کیا اور اس کو دنیا میں سمجھ میں آ گئی یہ میں غلط کام کرتا رہا اور اپنی موت سے پہلے اس نے اس کی معافی مانگ لی تو اس کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن وہ شرک پہ ہی مر گیا، کفر پہ ہی مر گیا، تو پھر اس کی جو ہے معافی نہیں ہوگی. پھر اس میں جو ہے شرک کی 3 کیٹیگری ہے نا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کرنا، جیسے سجدہ کرنا، دعا مانگنا، اس کے نام پہ ذبح کرنا، مرنا بھی کسی اور کے نام پر. تو اگر کوئی صفت میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، مطلب کوئی بھی صفت اللہ کی ذات کی، تو جیسے اللہ کی ذات تو سمجھے ایک ہی ذات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ کی صفات کتنی ساری ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی جو ہے کوئی شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ کے بارے میں ایسا سوچے کہ کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نور السماوات والارض ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ جو یہاں نور کہنے کا مقصد ہے، وہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا نور کس طرح کا ہے، کیونکہ فرشتے بھی اللہ کے نور ہی ہے نا، اللہ کی جو مخلوق ہے وہ نور سے بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی کریچر کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اللہ کہہ رہا ہے یہ نور، تو اس کی کیفیت جو ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس کی کیفیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نور السماوات والارض. تو دماغ میں، اور ہمیں دماغ میں بھی کوئی ایسی پکچر نہیں لانا چاہیے جو ہم اللہ کا تصور، کیونکہ تصوف کے اندر، میں بار بار تصوف کی بات بھی یہی بتاتی ہوں کہ تصوف کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ وہ دماغ میں یہ خیالات لاتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا سوچنا بھی جو ہے وہ انسان کے لیے وہ جو ہے نا وہ گناہ کا باعث ہے. ہاں، یہ سوچنا کہ مطلب اس لحاظ سے سوچنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس سینس میں نہیں کہ ہم واقعی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہمیں بس اس احساس کے ساتھ ہم جئیں کہ واقعی اللہ ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. ہماری عبادتوں میں، ہمارے ہر کام کے اندر. پھر گناہوں کی معافی شرک کے علاوہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگی. جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے کر پھر جنت پہ داخل کر دے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی بخت بہت وسیع ہے، زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے. ہمارے دل کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے کس دل سے معافی مانگی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر شخص کے درجات اس کے عمل کے لحاظ سے ہیں. تو جس نے جیسا عمل کیا ہوگا، جس نے جیسی معافی مانگی ہوگی، جو بھی غلط کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے. پھر اس طرح مشرک کی معافی نہیں ہے، مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ ان کے بڑے اچھے اچھے اعمال ہوں گے، لیکن وہ راگ کی طرح اڑا دیے جائیں گے، چاہے اس نے زمین بھر کر کیے ہوں. اور پھر اسی لیے انسان کو جو ہے اسی طرح جب انسان پر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، اور جو ہے اور اس کے علاوہ بھی انسان کو اس بات کو بار بار ریمائنڈرز کے طور پر پڑھنا چاہیے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ اللہ ربی
لا उशरिकु बिही शैया, अल्लाह ही मेरा रब है और मैं इसके शरीक नहीं ठहराता। ठीक है ना? तो ये जो है हमें दोहराते रहना चाहिए, इस बात का इयादा करते रहना चाहिए। अबू दर्दा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शिर्क न करना, अगरचे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए। फिर दुआ है कि अल्लाह, शिर्क के बारे में ये भी दुआ है, ए अल्लाह मैं इस शिर्क से तेरी पनाह में आती हूँ जिसे मैं जानती हूँ और जिसको मैं नहीं जानती, आप मुझे अपनी पनाह में रखें। यानी ये एक जामे दुआ है, क्योंकि हमें नहीं पता बाज दफा हमारे मुंह से ऐसे कैसे कलमात निकल जाए या हमारी ऐसी सोच आ जाए जिसमें कहीं ना कहीं जो है वो शिर्क का पहलू आ रहा हो और हमें पता भी ना चले। तो मैं बार बार बताती हूँ कि शिर्क और किब्र, ये दो चीजें ऐसी हैं कि ये बहुत ही बारीकी से इंसान के दिल में उतरती हैं और बाज दफा इसको इंसान को इसका अंदाजा भी नहीं हो पाता। तो ये दुआ इसलिए करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे उस शिर्क से भी अपनी पनाह में रखे जो मैं जानती हूँ और उससे भी जिसको मैं नहीं जानती, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे मुझे। अब यहाँ पर जो है जिसे वो माफ करना चाहे, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं, वो उस बाकी शैतान को माबूद बनाते हैं जिसको अल्लाह ने लानत ज़िदा किया। ठीक है ना? अब यहाँ अब शिर्क की किस्म बताई जा रही है जो अरब के अंदर राइज थी। हमारे यहाँ भी शिर्क की किस्में हैं। ठीक है ना? वो किसी को जब जो लोगों को वलीउल्लाह बना दिया, गौसे आजम कह दिया, दस्तगीर कह दिया, दुनिया में भी हमने लोगों के नाम अल्लाह ने कहा ना अल्लाह की सफ़ात में, अल्लाह की ज़ात में शिर्क ना करो। लेकिन ऐसे नाम रख दिए लोगों के जो सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है। गौस कौन है? मददगार कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात। तो अब्दुल कादिर जिलानी को जो है वो गौसुल आज़म कहा जाता है। और अब तो मैं कभी मैं वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ ऐसी उसकी, तो उसमें तो लिखा है कि अब उनका बकायदा मुजस्समा बना के जो है उनके आगे जो है वो सजदे किए जाते हैं। यानी देखे ना, छोटी सी चीज शुरू होती है और कहाँ तक पहुंच जाती है। यानी उनका उर्स बनाते बनाते अब नौबत जो है वो कहाँ तक पहुंच गई है कि उनको गौस मानते हैं, दस्तगीर मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने नाम रखे हुए। तो मुसलमान होके जो है वो बड़े बड़े जो है वो शिर्क के अंदर जो है मुब्तला है। वो तो फिर वो काफिर थे। ठीक है ना? और हम तो यही कहते हैं कि वो मुश्रिक माहौल में पैदा हुए थे, उस वहां पर जो थी वो इस्लाम की रोशनी नहीं आई थी, तो वो जो थे वो मुशरिक थे। लेकिन आज मुसलमान होके भी हमारे नाम भी मुसलमान है। ठीक है, हम कुरान पढ़ने वाले हैं, अल्लाह को तौहीद को भी मानते हैं, उसके बावजूद भी जानते पूछते जो है हम शिर्क का इरादा, हम में से वो लोग जो मतलब बात को समझना नहीं चाहते, उनको समझाया भी जाता तो वो कहते हैं हम शिर्क नहीं कर रहे। यानी खुला-खुला शिर्क करते हुए भी वो कहते हैं कि हम शिर्क नहीं कर रहे। फिर मैंने ये भी बताया था कि दाता दरबार में जो है एक जन्नत का दरवाज़ा बना हुआ है लाहौर में। लोग जो है ऐसे टूटे पड़ते हैं वहाँ पर, जैसे खाना काबा में लोग जो है जो तवाफ़ कर रहे होते हैं, कि बस हम इस सोना का दरवाज़ा है, इसके अंदर से गुज़र जाएँ तो हम पाक साफ़ हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई थी ना कि तुम जो अपनी अपनी पिछली कौमों की जो रविश पर चलोगे, कि जो कुछ उन्होंने किया वो कुछ जो हो तुम करोगे और वो जिस खो में वो घुसे थे तुम भी जाके उसी में करोगे। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई थी कि जिस तरह उन्होंने अपने अंबियाओं को जो है वो सजदागाह बना दिया तुम भी इसी तरह करोगे। तो वो ये कौम जो है, हालांकि हम पूरा यही पढ़ते चले आ रहे हैं अभी, बनी इसराइल का अल्लाह ताला ने बार बार तस्करा क्यों किया है कि हाँ वो हमारे लिए जो लेसन है, हम उनसे लेसन हासिल करें। लेकिन कौम जो है उनसे लेसन हासिल नहीं करती कि उन्होंने जो हरकतें की, आज मुसलमान मनो-अन जो है तमाम चीज़ें मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं। और ये कुरान जो है वो हमारी इस्लाह करने के लिए आया, हम उससे कितनी इस्लाह करते हैं और कितना दूसरों की हम इस्लाह करते हैं इस मामले में। अगर हम कोई गलत चीज़ देख भी रहे होते हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी करेज नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम लोगों को इससे मना कर सकें। इवन कि अपने रिश्तेदारों तक को हमारे अंदर करेज नहीं होती कि हम उनको जो है वो मना कर सकें उनके गलत कामों पे। शामिल तो नहीं होते लेकिन मना करने की भी हिम्मत नहीं होती। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अगर हम जो, क्योंकि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फ़र्ज़ जो है हम सबको अंजाम देना है। तो जहाँ गलती हम देख रहे हैं, उस गलती को हमें बताना ज़रूर चाहिए। उसमें ज़ाहिर-सी बात है नाराज़गियाँ भी होंगी और हमने ये भी पढ़ा कि मखलूक की अल्लाह की नाराज़गी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। यानी मखलूक को खुश करने के लिए हम अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं कर सकते। तो इन तमाम बातों को ज़हन में अगर हम रखेंगे, तो हम हमारे अंदर करज पैदा होगी और हम लोगों को अच्छी बात बता सकेंगे। तो यहाँ पे शिर्क की जो किस्म बताई जा रही है जो अरब के अंदर थी, तो वो जो अपने देवता या देवियाँ बनाते थे, तो उन्होंने नाम जो थे वो अल्लाह के नाम से ही अख़ज़ किए हुए थे। जैसे उनकी जो लात, मनात और जो उज़्ज़ा थी, तो लात जो वो इलाह से निकाला हुआ था उन्होंने ये लफ्ज़। उज़्ज़ा जो था वो अज़ीज़ से निकला हुआ था, ये इज़्ज़त वाली। और मनात जो है मन्नान से, यानी बहुत नवाज़ने वाला, बहुत देने वाला। तो अल्लाह के सारे अल्लाह के नाम है और उसी से ही निकाले हुए ये लफ्ज़ थे।
اور انہوں نے ان کو جو ہے دیوی اور دیوتا بنا کے جو ان کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے اس کو جو ہے ایک خالی اگر آپ اسٹیچو بناتے تو اس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ اٹریکشن نہیں ہوتی. اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ. تو اسی طرح انہوں نے دیویوں کو بھی جو ہے نا وہ عورتوں کی شکل دی ہوئی تھی. ان کو جو ہے پورا زیورات سے لدایا ہوا تھا. ان کو خوبصورت رنگ برنگے کپڑے پہنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, ہار اور زیورات سے وہ لدے پھندے ہوتے تھے تاکہ اس کی جو ہے اٹریکشن لوگوں میں ہو اور لوگ آئیں ان کے آگے جو ہے وہ مانگیں اور قربانیاں کریں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ نے حج نہیں کیا, کیونکہ حج فرض کر دیا گیا تھا جب مکہ فتح ہو گیا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک کہ اس جو مکے کو جو ہے ان بتوں سے پاک نہیں کر دیا گیا, اور خانہ کعبہ کو بھی اندر سے بتوں سے پاک نہیں کر دیا گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کیا ہے وہاں پر. تو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو توڑوایا تھا. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کے بت تو ایسے کمزور ہیں کہ نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, بلکہ مکھی ان کے ناک پر بیٹھ جائے تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. یعنی یہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنایا ہوا تھا, اور ظاہر اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز ہے, اور پھر انہی کی وہ پوجا کر رہے تھے. حضرت ابراہیم نے بھی یہی سبق ان کو دیا تھا. ان کے دل بھی جھک گئے تھے اس کے آگے, لیکن کیا ہے ان کی عقل پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑ گئی, کہ وہ ان کو وہ چیز جو ہے وہ پلٹ آئے, مطلب اس چیز سے دل میں آئی وہ بات کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ہوا, مت پلٹ گئی. یہ کہتے ہیں نا مت پڑ گئی ان کے اوپر. اس طرح فرشتے اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ قریش کا عقیدہ تھا, جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں, وہ تمام لوگ اس دن ان کے شرک کا انکار کر دیں گے. تو طرف ہمارے جن کو انہوں نے آج بت بنا کے رکھا ہوا ہے, جن کو چاہے وہ لوگ ہوں, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو, تو وہ سب جو ہے اس شرک کا اس دن جو ہے وہ انکار کر دیں گے. شیطان جنوں میں سے اور جن آگ سے پیدا ہیں, تو جن جو ہے اس کو بھی جو ہے یہ معبود, شیطان کو بھی جو ہے معبود بنا کے, ظاہر سی بات ہے اس کی باتوں پہ چل رہے ہیں, جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کی سن رہے ہیں. دوسرا ہمارا نفس ہے, ہم نفس کی بھی جو ہے اپنی عبادت کر رہے ہیں. جو کچھ ہمارا نفس, ہماری ڈیزائرز ہمیں کہتی ہیں, یہ تمام ہمارے لیے جو ہے طاغوت ہیں اور شرک کا راستہ کھولتے ہیں, جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک منٹ. اور پھر وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں. یہاں پہ دو لفظ یوز ہوا ہے, وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے باغی بنا دیا, مرید یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم, مرید سے مراد خیر و برکت سے خالی. یہ انسان کے لیے غیر اللہ کی عبادت کو مزین بنا دیتا ہے. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ عرس وغیرہ میں جو کچھ میں ابھی بتا چکی کہ وہ تمام چیزیں ایسی مزین بنا کے دکھاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. بتوں کو بھی کس طرح یہ اٹریکٹ کر کے کرتے تھے کہ لوگ اس طرف جائیں. اور پھر یہ سب سے زیادہ جو اس طرف جاتے ہیں وہ بہت ہی کمزور عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں, جن کے عقائد جو ہیں وہ بہت کمزور. اسی لیے نالج حاصل کرنا, دین کی سمجھ حاصل کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں. بعض انسان جنوں کی عبادت کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی کسی ویران جگہ یا جنگل میں پڑاؤ ڈالتا تو کہتا ہے کہ میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ لیتا ہوں. یعنی شیطانی ہوتے ہیں نا, خراب جن, ان سے ڈرتے, ان سے مدد مانگتے, ان کی پوجا پاٹ کرتے. اس سے شیطان کی سرکشی اور بڑھ گئی. اور دوسری شیطان کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے ملعون, ایک مرید یعنی خیر و برکت سے خالی, اور ایک ملعون اللہ کی رحمت سے محروم. شیطان کی یہ دوسری صفت ہے کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. حالانکہ وہ اللہ کو مانتا تھا, اللہ سے ہم کلام بھی ہوا اور خود ڈوبا, اس نے دوسروں کو بھی یہ تہیہ کر لے کہ میں دوسروں کو بھی لے ڈوبوں گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اکثریت جو ہے وہ اس کا کہنا مانتی ہے. اور یاد رکھیں کہ اہل ایمان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. وہ وسوسے صرف وسوسے ڈال سکتا ہے, لیکن وہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ مطلب اسے زبردستی نہیں کر سکتا. اور یہ اس کا وعدہ ہے, اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اولاد آدم کو جڑ سے جو ہے وہ ختم کر دوں گا. اچھا, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جو ہے وہ دو صفات بیان کی کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ محروم کر دیا, اللہ نے اس کو لعنت زدہ کیا. اب اللہ تعالیٰ فرما وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا. یعنی اس وقت جب وہ چاہتا تو اللہ سے معافی مانگ لیتا, جس طرح آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تھی. لیکن کیا ہوا, اس نے بجائے یہ کہ وہ جھکتا, وہ معافی مانگتا اور سرکش ہو گیا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ تو مجھے ڈھیل دے دے اس دن کے لیے جب تک لوگوں کو اٹھائے گا, کہ میں تیرے جو ہے بندوں میں سے ایک کثیر تعداد جو ہے نا ان کو جو ہے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا, ان کو بہکا کر, آرزوؤں میں الجھا کر. یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا.
میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساتھ میں رد و بدل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ شیطان بعض دفعہ نیک کاموں سے جو ہے وہ روک دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے سب سے پہلے شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ایمان پہ ٹاکا ڈالتا ہے انسان کے، کہ کسی طرح جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے ایمان سے پھر جائے، ٹھیک ہے نا؟ کوشش اس کی بہت ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اگر وہ اپنا ایمان محفوظ رکھتا ہے وہ شخص، تو وہ نافرمانیاں کرنے کا حکم دے دیتا ہے کہ اب نافرمانی کس طرح وہ جو ہے انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اترا ہے، یا ٹھیک ہے، یا پھر حرام کاموں میں ڈال دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ حرام کاموں میں پڑ جائے۔ تو شیطان اسی طرح بعض دفعہ نیک کاموں سے روک دیتا ہے کہ بس اتنا کر رہے ہیں کافی تو ہے، یعنی ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہمارے لیے انف ہے، ہم نے جو ہے روزانہ ایک سپارہ پڑھ لیا، چاہے ہم نے اس کو اپنے ترجمے سے پڑھا یا نہیں پڑھا، ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمارا دن اس میں گزر گیا، باقی ہم پورا 24 گھنٹے فارغ ہیں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں۔ تو شیطان ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں خوشنما کر کے کرتا ہے، ہاں ہم نے دیکھو ہم نے کر لیا، بس کافی ہے ہمارے لیے، نماز روزہ کر لیا، صدقہ دے دیا، تو اور جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان سے روک دیتا ہے۔ اگر بندہ نیکی سے نہیں رکتا تو پھر ریاکاری کا ڈال دیتا ہے، یعنی بندہ نیکی کیے جا رہا ہے، اچھے کام کیے جا رہا ہے، صدقہ خیرات کیے جا رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو اب کیا کرے گا کہ اب شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ بھئی میں لوگوں کو بتاؤں، کسی نہ کسی طرح میں لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ تو یہ شیطان جب یہ چیزیں پیدا دل میں ہو رہی ہوں تو بس فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان کا وار ہے جو ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے ان چیزوں کی، کہ تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اور اگر بندہ اپنے آپ کو اس سے بھی بچا لے تو خود پسندی ڈال دیتا ہے، یعنی بندہ اپنے آپ کو جو ہے بہت اچھا سمجھنے لگتا ہے کہ دیکھو میں تو کتنا اچھا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ مجھے اچھا سمجھے، میری شہرت ہو، میری واہ واہ ہو، کہ واہ تم کیا شاندار انسان ہو، اس کے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ وہ جو ہے اسی طرح بندے کے اندر حسد کی آگ پیدا کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بندہ چلے اس پہ بھی نکل گیا بندہ، اب کیا کرتا ہے کہ بندہ دیکھ رہا تھا کہ دوسرا مطلب جو ہے وہ اچھا کر رہا ہے، دوسرا وہاں تک پہنچ گیا، میں کیوں نہیں پہنچا؟ تو پھر حسد کی آگ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں دنیا میں بھی اور مذہبی اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ مذہبی جو علماء ہوتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی حسد آ جاتا ہے کہ اس کے تو ویورز زیادہ ہیں اور میرے ویورز تو کم ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس میں جو وہ حسد کی آگ، پھر کیا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی برائیوں میں ایک دوسرے کی جو ہے بہتان ترازی کے اندر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو کس طریقے سے شیطان جو ہے اچھائی کے لباس کے اندر بھی جو انسان کو بہکا دیتا ہے۔ دنیا تو چلو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا تو ہے ہی بری چیز، کہتے ہیں نا دنیا کو، وہ تو اپنے اندر انوالو کر لیتی ہے، لیکن مذہب کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ شیطان جو انسان کو وہاں بھی نہیں چھوڑتا کہ کوئی دوسرا اس سے آگے نکل جائے، اگر حسد آ جائے تو وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کیونکہ حسد ایسی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فلق کے اندر سکھائی کہ حاسد کے حسد سے بچو، کہ وہ نہ صرف جو ہے دوسرے کو کھاتی ہے بلکہ سب سے پہلے آپ کو ہی کھا جاتی ہے، آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو یعنی شیطان انسان کو کسی طرح بھی نہیں چھوڑتا، اس کی جان کے پیچھے لگ رہتا ہے، اس لیے انسان کو کبھی شیطان سے جو ہے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پر ایک اسکالر کہتے ہیں کہ انسان شیطانوں سے بچ جاؤ، وہ قدیم ہے تم جدید ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کب سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا ہے، وہ فارغ ہے تو مصروف ہو، یعنی ہمارے کئی ٹارگٹ ہیں، اس کا صرف ایک ٹارگٹ ہے، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم اسے بھول جاتے وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، تمہارا نفس اس کا مددگار ہے، یعنی ہمارا نفس اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کتنی خوبصورت باتیں جو کی ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ وسوسے سے نیگیٹو تھنکنگ ہمارے اندر ڈالتا ہے، سب سے پہلے چیز جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ، بدگمانیاں انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسانوں کے دلوں میں جو ہے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، نماز میں خلل ڈالتا ہے، لباس میں بے حیائی ڈالتا ہے۔ خواتین کے لیے تو یہ بہت زیادہ عام چیز ہو گئی ہے کہ وہ ریویلنگ ڈریس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے انہیں مطلب چین نہیں آتا کہ جسم، اب کتنا زیادہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ بازو کھلے ہوئے ہوں، ہاتھ نظر آ رہے ہوں، جسم کا جتنا حصہ نمایاں ہو سکتا ہے وہ نمایاں ہو رہا۔ ابھی دیکھیں ریویلنگ ڈریس، ایسے بازو والے ڈریسز کے پورے بازو نمایاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ مطلب سب سے زیادہ عورتیں کیوں کہا گیا ہے کہ جہنم میں جائیں گی؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ زیادہ شیطان کی سنتی ہے، سب سے زیادہ برائیاں کرنے والی وہ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ بدگمانیاں وہ پالنے والی ہے۔ تو مردوں کو ہم اگر مردوں سے کمپیئر کریں عورتوں کو، تو عورتوں میں یہ برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے والی بات کہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے باہر نکلتی ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ عداوت ڈال دیتا ہے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ کس طرح عداوت پیدا ہوتی ہے، ایک کوئی چھوٹی سی بات ہوگی اور اس سے کتنی بڑی بڑی جو ہے باتیں بن کے جو ہے عداوتیں اپنے سگے بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر علم والوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کے اندر بھی ریا دکھاوا اثر پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ لمبی عمر کی آرزوئیں دلاتا ہے انسان کو،
پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مزین کر دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کہ حج یا عمرہ کریں گے تو معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، حج کرائیں گے، عمرہ کرائیں گے، ابھی جتنے عمل کرنے کر لو، ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے اس کو وہ کر دیتا ہے۔ اور اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تو انسانوں کو بہکاتا ہے، آدم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے اس نے اسی طرح قسمیں وعدے دے کے کہ میں تمہارا جو ہوں دوست ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس طرح سے اس نے آدم علیہ السلام سے جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا وہ کام اس نے کروا لیا۔ اور پھر اسی طرح وہ میرے حکم سے پھر ظاہر عرب کے اندر یہی تھا کہ وہ جب یہ تو ہم ایک نارمل یہ بات کر رہے ہیں، وہ اس زمانے میں جو تھے عرب کے اندر جو تھے وہ مٹیوں کے انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، بحیرہ، صاحبہ، بھی ہم جب پڑھیں گے تو وہ جو ہے جب ان کے اندر بھی مختلف وہ تھے کہ اگر اتنی دفعہ بچے پیدا کر لے تو اس کے کان کاٹ کے جو ہے وہ بحیرہ ہوتی تھی، کان کاٹ دیے جاتے تھے۔ پھر صاحبہ، وہ مختلف قسم کی اونٹیاں تھیں اور ان کو اپنے بتوں کے نام پر جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، پھر اس سے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے، ان کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور ان کو نہ ہی ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میری خدائی ساخت میں تبدیلی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو خدائی ساخت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام چیزوں کو چیلنج کریں گے، اس میں چینجز کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو، یعنی مرد کا دائرہ کار کیا ہے، خواتین کا دائرہ کار کیا ہے، جس کے اندر ان کو رہنا چاہیے تھا، ان سب دائرہ کار سے انہوں نے نکال کے ان کو وہ رول دے دیں گے جو ان کے لیے تھے نہیں۔ اب پھر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی چینجز تو خدائی ساخت میں کیا ہے کہ آج جو ہے گے لیسبین کا جو معاملہ ہے، کتنے سارے بلکہ وہ بن گئے ہیں، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، بلکہ 8 یا 9 پتہ نہیں بے شمار وہ بن گئے ہیں، جو ٹرانسجینڈر وغیرہ جو ہیں، LGBTQ، اور پتہ نہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اس کے اندر، مطلب ایڈ آن ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ چیزیں۔ تو کیا چیز رہ گئی؟ مطلب یہ خدائی ساخت میں تبدیلی ہے کہ مرد اور عورت کا رول اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا تھا، یعنی مرد اور عورت جو ہے وہ اپوزٹ سیکس ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ نے مرد اور عورت کو کس لیے پیدا کیا تھا؟ تاکہ اس سے جنریشن چلے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے لطف اندوز بھی ہوں، ان سے جنریشن بھی چلے، یہ مقصد تھا۔ لیکن اس کو رول ہی چینج کر دیا، اب کیا کیا، مرد بھی انجوائے کریں، عورتیں بھی انجوائے کریں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ تو یہاں پر ظاہر اس زمانے میں یہ چیزیں اتنی زیادہ وہ نہیں ہوں گی، یا دوسرے طریقے سے ہوں گی۔ یہاں تو اس لحاظ سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیسے کان پھاڑ دیے اونٹوں کے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چینجز کتنی تیزی سے آتی چلی جا رہی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، فطرت، یعنی وہ سارے کام جو فطرت کے خلاف ہیں، اس کے فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صحیح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ لوگوں سے وعدہ کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ خواہشات میں انسان کو الجھا دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی کی جو 90% یا 95% جو ہے خواہشات پہ مبنی ہے، کہ بس صبح سے اٹھتے ہیں شام تک کوئی نہ کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے، اچھا کھا لیں، اچھا پی لیں، اچھا پہن لیں، بچوں کو جو ہے اچھے سے اچھا پہنا دیں، اچھے سے اچھا اڑا دیں، یہی خواہش ہوتی ہے نا۔ اب خواتین کی تو یہی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہی اچھا کما لیں، اچھا کھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں تو اس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن خواہشات کے اوپر، خواہشات کی رو میں بہہ جانا یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ خواہشات کو ظاہر ہے انسان کی فطرت میں خواہش، انسان اپنے آپ کو خواہش سے روک ہی نہیں سکتا۔ کھانا اس کی خواہش ہے، سونا اس کی خواہش ہے، ٹھیک ہے، اچھا پہننا اچھا اس کی خواہش ہے، لیکن اس خواہش کو اگر انسان بے لگام چھوڑ دے تو پھر وہ شیطان کو فالو کرنے لگتا ہے۔ اچھا، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ پھر ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، ظاہر ہے شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہماری خواہشات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر وہ ان پر کنٹرول کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے معاشرت کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، لیکن مطلب سوچ سمجھ کے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو میرے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر نہریں بھی ایسی جن کا ہم ذکر بھی پڑھیں گے آگے، قرآن بھی آتا ہے کہ شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، پانی کی، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ تو یہ نہریں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہوں گی جو دنیا میں جیسے دودھ ہے وہ
اگر ہم اس کو باہر رکھ دیں یا زیادہ دن فریج میں بھی رکھ رہے تو وہ سڑ جاتا ہے، اس میں اسمیل آنے لگتی ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح شہد کس سے بنتا ہے؟ مکھیوں سے۔ تو مکھیوں کی جو پیروں کی جو گندگی ہوتی ہے یا اس کے پر ہوتے ہیں، سب چیز اس کے اندر جو ہے وہ کنٹامینیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، شہد کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ شراب بھی گلے سڑے چیزوں سے بنائی جاتی ہے، گلے پھلوں کو سڑا کے گلا کے پھر شراب جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو لیکن وہ چیز وہ پیور نکلے گی اور زمین سے نکلے گی، ٹھیک ہے نا، نہریں بہری ہوں گی اور پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گی چیزیں، کیونکہ نہریں بہری ہوں گی لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اس میں اس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو مطلب وہ جنتیں کیسی جنتیں ہوں گی جب جس کا وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے تو پھر واقعی میں دنیا کی چیزیں تو ہے ہی شجاع، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں نا، ہم اصل میں ہم یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہے، یعنی حق باقی رہنے والی چیز ہے اور باطل ختم ہو جاتی ہے۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ 125 اور 134۔ اچھا، اس جنت کو ہم ڈسکرائب کر نہیں سکتے، اگر کرتے ہیں تو اس کو بتا کر اس کی ویلیو ہی ڈاؤن کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے وہم و خیال سے بھی بہت زیادہ بڑی چیز ہے۔ بس اس کا ایک ہلکا سا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں، بس زیادہ سے زیادہ ہماری سوچ جا سکتی ہے کہ وہ جنت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، مزیدار کھانے، پاکیزہ لباس، وسیع و عریض جگہیں، موتی چاندی سونے سے بنی ہوئی چیزیں وغیرہ، ہمیشگی کی زندگی، نہ وہاں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی جو ہے غم ہوگا، بے فکری کی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے، دنیا کی یادیں مجلسوں کو یاد کریں گے، اور سب سے اعلیٰ ترین چیز اللہ کا دیدار ہوگا سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ ایک منٹ، یہ تھوڑا سا میں نے اصل میں لکھ کے رکھا تھا تو میں تھوڑا اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اچھا، اب یہ کہ انجام کانا تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ، یعنی امت مسلمہ اور اہل کتاب دونوں سے یہاں پر جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کا بھی یہی نظریہ تھا، امت مسلمہ کا ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یا وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے نبیوں کی امت ہے تو بخش دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک منصفانہ بات ہے کہ تمہاری آرزوؤں پہ کچھ بھی موقوف نہیں، اور قرآن کے اندر ہے کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ آرزو کرے، تو اللہ ہی کے لیے پچھلا اور اگلا جہاں۔ اس طرح یہودیوں کے بارے میں بھی وہی کہتے تھے کہ آگ ہمیں چند دن چھوئے گی، تو اللہ نے فرمایا تم کیا اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک یہودی یا نصرانی نہ بن جاؤ، یعنی ان کی آرزویں تھیں۔ تو جنت میں جانے کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، صرف تمناؤں سے کام نہیں چلے گا، تو وہ پیچھے بتا دی گئی ہیں کہ جو ایمان لا کر جو ہے عمل صالح کرے گا۔ صرف مسلمان نام رکھنے سے، دین کا کوئی تقاضا پورا نہ کرنا، حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ میں امتی ہوں، جنت میرے لیے ہے، یہ سب تمنائیں ہیں، اور یہ چیزیں جو انسان کے اس وقت تک کوئی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ پراپر ایمان لا کر ایمان دین کے اندر جو ہے پورا جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے۔ اچھا، لوگ تم سے، اچھا، اس شخص سے بہتر کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کی طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ محیط ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا رہے ہیں کہ جو ابراہیم کو کیوں امام بنایا گیا، کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے۔ خلط جو ہوتی ہے محبت سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا نا، تو محبت سے بھی آگے کی چیز ہوتی ہے جس کا دل اللہ کے علاوہ باقی محبتوں سے خالی ہوتا ہے۔ وہ اور لوگوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے، اپنے راز و نیاز، دو بندوں کے درمیان جو سیکرٹس آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے خالص محبت کی، ہر اس چیز سے بچتے تھے جن سے اللہ نے منع فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے کہے ہیں، لیکن اس سے بچتے نہیں، تو جو اللہ کو محبوب نہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے درجے سے گر جاتا ہے۔ جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو۔ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا جس طرح ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، یعنی ایسی محبت جو کسی اور سے نہیں کی جا سکے۔ خلیل اسے خلیل کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔
تو یہاں ان کے جو راستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا، تو تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ تو وہی طریقہ، وہی طرز عمل جو ہے اختیار کر لو۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ ظاہر جب اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے ہم نے جو سنا احکام دیے تھے تو لوگوں کے دل میں سوالات پیدا ہوئے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان باتوں کو بتا رہے ہیں۔ یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، یعنی یتیم بچے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ ہم نے جب ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ جب مرد کے ساتھ، یعنی ہم نے کہا تھا نا جو خاندان ایک ادارہ ہے اس میں شوہر جو ہے وہ قیم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اپر ہینڈ دیا ہوا ہے، لیکن ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی اگر شوہر برا سلوک کرے تو پھر کیا کریں، یا تو عورت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان کر دیا کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی، یہاں بھی نشوز کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نشوزہ بالیا نشوزہ، یعنی اپنے شوہر سے اعراض، نشوز، بدسلوکی کا اس کو جو خطرہ ہو، تو اس صورت میں وہ کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لے۔ تو عورت کے مقابلے میں برتری اور یعنی نشوز کیا چیز ہے؟ مرد کا عورت کے مقابلے میں برتری اور بدمزاجی کا اظہار، عورت سے زیادہ بات نہ کرے، بات بات پر تانے دے، بستر پہ اس کے ساتھ وقت نہ گزارے، یا دوسری شادی کرنے کا کہے، اس کو جیب خرچ نہ دے، ٹھیک ہے نا، یا کسی جوان سے شادی کرنا ہے یا اس کا جیب خرچ نہ دے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر 2 شادیاں ہیں تو دوسری کی طرف زیادہ راغب ہو اور اس کو جو ہے بالکل ایسا چھوڑ دے کہ اس کی طرف کوئی رغبت نہ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نشوز کی اس میں آتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے کہ پھر اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر کچھ حقوق پر جو ہے وہ کر لے، کہ بھئی اگر چاہتی ہے کہ بھئی مجھے طلاق اگر یہ دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جو ہے کہے کہ بھئی میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں، یا تم نے مجھے یہ کچھ دیا ہوا تھا میں تمہیں دیتی ہوں لیکن مجھے رہنا تمہارے ساتھ ہی ہے۔ چاہے اب وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہاں تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں عورتوں کو، وہ اپنے شوہروں کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہوتی نا، ان کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتی تھی، اور جو مطلب سیکس سے ریلیٹڈ بھی معاملہ ہے، یا پھر یہ کہ اگر زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، چل پھر نہیں سکتی ہیں، شوہر کے کام نہیں کر سکتی ہیں، اگر عورت اس محسوس کرتی ہے کہ میں اب شوہر کی وہ خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی اور شوہر مجھ سے جو ہے وہ بدظن ہو رہا ہے، میری طرف التفات نہیں کر رہا اور رہنا بھی مجھے شوہر کے ساتھ ہے، میرے بچے بھی ہیں، تو پھر وہ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ شوہر سے وہ کر سکتی ہے نا، کچھ حقوق پر کمی بیشی کر سکتی ہے کہ آپس میں صلح کر لیں۔ اور یہ بات ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھی کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے، بیٹیاں تھیں، وہ چھوٹی تھیں، تو پھر حضرت سودا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کری تھی، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کوئی ایسی عورت چاہی تھی جو ان کے بچوں کی تربیت کر سکے۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو وہ کافی بری ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ ظاہر اس قابل بھی نہیں تھی کہ اپنے شوہر کے حقوق پراپر طریقے سے حق کر سکے، تو انہوں نے اپنی باری جو تھی، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باریاں اپنی بیویوں کی مقرر کی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ جو ہے حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری باری بھی جو ہے وہ میں عائشہ کو دیتی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے، تو انہوں نے اپنی خوشی سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو حضرت عائشہ کے نام کر دی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، صلح بہرحال بہتر ہے، اللہ تعالیٰ یہ صلح ہر صورت میں۔ جی سائمہ۔ میرا جس وقت حضرت محمد کی حضرت عائشہ سے شادی ہوئی اس وقت ان کی عمر لائک دیر آر سو مینی کنفیوژن ان ہر ایج ایٹ دیٹ ٹائم۔ کئی جی جگہ پہ جیسے وہ 9 سال کی تھی لیکن پھر اس پہ وہ بحث آتی ہے کہ جیسے ان کے چھوٹے بچے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے شادی کی تھی، تو 9 سال کے بچے کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے وہ کیسے 9 سال کی بچی سے شادی کر سکتے ہیں، تو اس کی کوئی اگر تفصیل آپ کو پتہ ہے یا کوئی؟ نئی تفصیل ہے، اور یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ انہوں نے ظاہر ایک گڑیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ عمر جو تھی ان کی گڑیاؤں سے کھیلنے کی عمر تھی، اس میں شادی کرنا تو بہت زیادہ اس میں جو ہے، اور میں نے آپ کل بھی میں یہ بتا رہی تھی کہ ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ نشانہ بنے،
تو اب جب جو اسکالر جو ہیں اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، جب انہوں نے اس میں دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا اندازہ جو تاریخ سے نکالا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 14 یا 15 سال بنتی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ 18 سال بنتی ہے، لیکن 9 سال جو ہے وہ ہرگز نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کوئی ایک حدیث ہے، اس کے اندر حدیث کیا ہے بلکہ ایک واقعہ ہے جو نقل کیا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پہلے بھی منگنی ہوئی بھی تھی حضرت عائشہ کی. تو وہ منگنی پہلے کب ہوئی ہوگی؟ 4 سال 5 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی. وہ منگنی توڑی گئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے. اور پھر یہ بھی بات سوچتے ہیں کہ عورت کی مرضی سے نکاح ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. چاہے اس کے اگر کہتے ہیں کہ ولی بھی ہیں، لیکن ایک سرٹن ایج ہوتی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے نا. تو کوئی تو یہ بھی کہتا ہے 6 سال. بھائی اتنے پیچھے چلے گئے ہیں. تو ابھی جو ریسرچ چل رہی ہے وہ پورے واقعات اس زمانے سے لے کر جو نکالے گئے ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ 14 سال یا پھر 18 سال ان کی عمر تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رخصتی ہوئی ہے. جب رخصتی یعنی کہ ہجرت کے بعد وہ ہجرت کر کے گئی ہیں، سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ہمیں ان چیزوں پر یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر تحقیق کرنا چاہیے، اور ہمیں آنکھ بند کر کے کیسے پاسبل ہے یہ چیزیں نا. تو یہ چیزیں نہیں. ساری زندگی یہی سنا کہ وہ 9 سال کی تھی جب شادی ہوگی، لیکن اب آ کے پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں تو پھر بات کلیئر ہوتی ہے کہ ایسا بہت کچھ ہے جو پہلے سے کہا جاتا ہے لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں، تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے. اور پھر ظاہر کی ضد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور شادیوں کا معاملہ بھی ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شادی اپنی مرضی سے اس طرح نہیں کی. اگر وہ دیکھیں نا کہ بھئی اگر کرنی ہوتی تو خوبصورت عورتوں سے کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پورے امت کے رہنما تھے، لیکن آپ نے اپنی بڑی عمر سے بھی کی، بیواؤں سے بھی کی، ہر طرح کی عورت آپ کو ملی. ٹھیک ہے نا. لیکن مقصد کیا تھا؟ اللہ بہتر جانتا. اللہ کی حکمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی ازواج ہوں گی، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاریں گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ہمیں بھی کچھ تعلیم دیں گی نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے اب سورہ احزاب میں پڑھیں گے نا کہ تمہارے گھروں میں تو حکمت کی آیات پڑھائی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے. تو تم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے امت پر اثر پڑے جب ہم پڑھیں گے. تو اگر غلط کرو گی تو دوہرا جو ہے وہ تم کو سزا ملے گی، اور اگر اچھا کرو گی تو دوہرا اجر ملے گا. یہاں تک ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بات سوچ سمجھ کے جو بھی ہے وہ کرنی چاہیے اسی لحاظ سے. تو صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے اس سے بہتر ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا لے یا طلاق لے، گھر برباد کرے، صلح اختیار کر لینی چاہیے. لیکن اگر اس پہ بھی معاملات جو ہے وہ نہیں سدھرتے، ٹھیک ہے نا، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یا بن نہیں رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ نفس جو ہے تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. تو انسان شوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ تنگی کی طرف مائل ہو جائے. یعنی اپنی اس کو بیوی کی نہ شکل اچھی لگ رہی ہے، اب نہ بات چیت اس کی اچھی لگ رہی ہے، نہ اس کو چلنا پھرنا اچھا لگ رہا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ بات بات پہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جو اعراض کرتا رہے، اس کو ٹائم نہ دے، اس کو بات بات پہ تانے مارے، اس کو ٹوکے. تو اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ دل جو ہے بہت جلدی جو ہے تنگی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے. تو اسی لیے انسان ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہوئے نباہ کی کوشش کرے، شوہ کے بجائے دل میں فراغ دلی پیدا کرے، دل بڑا کرے. یہاں دل نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلوں میں تنگی پیدا نہیں کرنا چاہیے. یہاں بیسیکلی شوہ سے منع فرمایا گیا، تنگ دلی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے. بخل صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پیسوں کے لیے بخل ہوتا ہے. بخل جو ہے ہمارے رویوں میں کسی چیز سے بھی اگر ہم اپنی تنگ دلی کو ظاہر کریں گے وہ بخل کہلائے گا. اگر کسی کی بیوی کی عادت، شکل، مزاج اچھا نہیں لگتا تو یہ مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ بیوی کو مرد کی کچھ باتیں ناپسند ہو سکتی ہیں. یعنی صرف یہی نہیں کہ دیکھو عورت بھی، اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ذی شعور مخلوق بنایا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور رائٹس بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اگر مرد کو کوئی چیز بری لگ سکتی ہے تو عورت کو بھی کوئی چیز بری لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مرد کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن اچھی بات یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھے تو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. اور ان تمام باتوں کا مشاہدہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بخوبی کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے یہی سوچ کے ہم نے زندگیوں میں شادیاں کی. آج کا دور جو ہے ذرا پھر بھی مشکل ہے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا جو دور تھا الحمدللہ ہم نے اپنے میاں کو دیکھا تک نہیں تھا. میں تو یہی بات بتاتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز ڈالی، جو محبت ڈالی، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں جو تھی وہ اچھائی تھی، ان کے دل میں بھی اچھائی تھی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھا کیا. تو یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے. تنگ دلی کا معاملہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے.
بھائی بہن ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، دل میں ایک دوسرے کے خلاف تنگی آ جاتی ہے، چاہے یہ مالی معاملات ہو یا کوئی اور. اس نے مجھے نہیں پوچھا، اس نے مجھے نہیں دیا، اس نے مجھ سے بات نہیں کی، بدلے میں بھی یہی کروں گا. ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی، دلوں سے تنگیوں کو دور کرنا ہوگا، دلوں کو ہمیں بڑا کرنا ہوگا. بعض دفعہ قرض دینے لینے والے لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں کہ قرض لینے والے کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور قرض دینے والا تقاضا کرتا رہتا ہے، تو پھر اس میں بھی دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اگر قرض لینے والا واقعی مجبور ہے تو پھر اس کو ڈھیل دے دے، یا اس کے پاس اگر بہت زیادہ ہے تو پھر معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. دل میں آنے والے بخل کے خلاف جانا چاہیے، یہ بخل کا علاج ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ چیزیں آ رہی ہوں، بدگمانیاں آ رہی ہوں، برائیاں آ رہی ہوں دلوں میں، تو پھر کوشش کریں کہ اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. 3 چیزیں جو ہے وہ ہلاک کرنے والی ہیں. بخل کے خلاف جاؤ، اڑ جاؤ کہ یہ نہیں کرنا. خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے. آدمی کا اپنی تعریف چاہنا کہ اچھا کام کر کے انتظار کرنے کی تعریف ہو، شکریہ ادا ہو. وہ دوسرے آدمی کی اپنی مرضی کے شکریہ ادا کرتے، ورنہ انسان کو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. لیکن دل میں اس چیز کو آنے سے بچائیں. بعض دفعہ لوگ شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں. جیسے کھانا بنایا، جیسے گھر میں بھی ہوتا ہے کہ کھانا بنایا، کھا لیا، اٹھ کے چلے گئے، آپ کو بتایا بھی نہیں کہ کیسا بنا ہو. ہمارے بعض دفعہ برا بھی لگ جاتا ہے. تو یہ سب کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن ہمیں دل میں اپنی تنگی نہیں لانی چاہیے نا. اور اس طرح باہر بھی ہم نے کسی کی کوئی مدد کی، ٹھیک ہے، کسی کی ہیلپ کی، اور کسی نے ہمارا شکریہ تک ادا نہیں کیا، تو ہمارے دل میں برائی آ سکتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر برا نہیں ماننا چاہیے، دل کو بڑا کرنا چاہیے. یہاں پر احسان کا معاملہ کرنا چاہیے کہ جو برا کرے تو اس کے ساتھ ہمیں اچھا کرنا ہے. اور احسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی کرنا ہے. یہی رواداری ہے جو اسلام ہمیں بار بار سکھاتا ہے. اور انسان شوق سے نکلے گا تبھی احسان کر سکے گا. یعنی انسان کے اندر تنگدلی نکلے گی تبھی انسان سے جو ہے وہ دوسرے معاملات ہوں گے. اس میں ہم سب کو، چاہے وہ میں ہوں، کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ میں بات بتا تو رہی ہوں لیکن ظاہر تنگدلی آتی ہے، تو ہمیں اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اب اس آیت سے، کیونکہ یہ میں اتنی ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ ظاہر ہمارے معاملات یہ چلتے ہی رہتے ہیں، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے تعلقات کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اور اختلافات کو سلجھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. کچھ عورتوں میں غیر اخلاقی صفات ہوتی ہیں اور کچھ مردوں میں نشوز اور اعراض کا. نہ ان سے پیار و محبت سے بات کرتے ہیں، نہ ان کا خیال کرتے ہیں، نہ ان کو جیب خرچ دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ آپس میں شوق کا طریقہ سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ کو طلاق سے زیادہ صلح پسند ہے کہ گھر بنا رہے. حرص اور تباہ سے بچنے کی بات کی گئی ہے. مومن کے لیے آسان ہوتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، پھر احسان اور تقوی کی ترغیب دی ہے. اچھا. نفس تنگدلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے محبت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو گنجائش دی ہے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن جو معاملہ کرنا ہے، ظاہری معاملہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ انصاف پر کرنا ہے. یعنی اگر 2 بیویاں ہیں، ایک بہت خوبصورت ہے اور آپ ایک پسند نہیں ہے آپ کو، لیکن سارے محبت تو سارے اسی کے لیے ہوگی جو اچھی ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. لیکن ظاہری رویہ جو ہے، یعنی اس کو کھلانا پلانا، اس کا خیال کرنا، اس کی ہر ضرورت کا خیال کرنا جس سے اس کو محسوس نہ ہو، وہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. تو اس کو انسان کو اپنے آپ سے جو ہے وہ اس میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، اس میں کوئی تنگدلی نہیں دکھانی چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ بالکل اس کو بالکل ہی پوچھنا ہی چھوڑ دیا، اس کی نہ کسی ذمہ داری کا احساس کیا اس کو. تو یہاں پر دراصل کی حدیث ہے کہ پھر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جو لٹک رہا ہوگا، آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا وہ شخص جو اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ جو ہے وہ عدل کا رویہ اختیار نہیں کرتا. تو اس کا بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. چشم پوشی کتنا خوبصورت لفظ ہے. یعنی اللہ دیکھ تو رہا ہے، اللہ کو بعض دفعہ برا بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اوور لک کر جاتا ہے، ہماری غلطیوں کو اوور لک کر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تو کسی کی ذرا سی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا. تو چشم پوشی کتنا خوبصورت ہے. جب میں نے یہ پڑھا چشم پوشی تو میں نے کہا کتنی چیزیں ہماری غلطی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اوور لک کر دیتا ہے. لیکن ہم جو ہے کسی کی بھی ذرا سی بھی غلطی کو
برداشت نہیں کر سکتے، اور رحم فرمانے والا ہے بے شک. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی، اصلاح کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہو پا رہی، تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا ہی چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بجائے کہ لڑائی جھگڑا ہو، مار کٹائی ہو، روز دن جو ہے بچے اس میں آ رہے ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر علیحدگی کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے راستے کھول دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے بے شک. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. بار بار اللہ تعالیٰ، کیونکہ زمین آسمان کتنے بڑے ہیں ہم سے، ہماری کیا حیثیت ہے زمین اور آسمان کے اندر، لیکن اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے. اور ایک انسان جو وہ اطاعت، بار بار اللہ تعالیٰ اس کو مینشن کرتا ہے، جو زمین میں اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی. اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی دنیا کی طلب میں آخرت سے نہ پھیر دے، یعنی دنیا کی طلب میں انسان آخرت سے نہ پھر جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے والنٹریلی اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں. تو والنٹری کیا کام ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے یہ نہیں کہ صرف پیسے ہی کے لیے کیا جائے، اللہ کے لیے جو ہے بغیر اس کے بھی جو ہے صرف خدمت کے جذبے سے، انسانیت کی خدمت ہے. کیونکہ انسانیت کی خدمت ایسی چیز ہے جو آپ کی عبادتوں سے اوپر آپ کو مقام دے دیتی ہے. کہ اگر آپ جو ہے اگر کوئی انسان کسی انسان کا خیال کر رہا ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، کسی کا لحاظ کر رہا ہے، تو اگر اس میں نفلی عبادتیں بھی آپ کی چلی جاتی ہے نا، تو لیکن وہ اگر اس پر وہ چیز بھاری ہو جاتی ہے اگر یہ انسان دیکھے. تو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے. اب ہم بعض پریشان ہوتے ہیں، یا میرے اپنی بھی میری سسٹرز ہیں، میری نند وغیرہ بھی ہیں، وہ پریشان ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہ بھی ایک آپ کا حق ہے. اگر اس میں آپ کی نفلیں بھی کم نہیں ہو رہی، آپ نے صرف فرائض بھی پڑھ لیے ہیں اور وہ اس میں ان کی خدمت آپ کر رہے ہیں، تو وہ اس سے بڑھ کر ہے اس عبادت سے جو آپ نے جو ہے انسانیت کی خدمت کو دور رکھ کے جو ہے وہ کر لی ہے وہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دینے والا ہے اس چیز کا. تو والنٹری اللہ کے لیے کام کرنا، کوئی لالچ ہمیں جو ہے، کوئی بھی لالچ ہمیں جو ہے اچھی بات سے نہ ہٹائے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی اور ثواب آخرت بھی، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر پڑتی ہو. یعنی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عدل کی، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور اللہ اور گواہی کی، کہ صحیح گواہی دینا اور انصاف پر قائم رہنا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو عدل پہ قائم جو ہے وہ صرف عدالت کے ذریعے ہی عدل نہیں ملے گا. عدل جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. اور اسی طرح قرآن کے اندر ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو. اور اگر عدل سے کام لوگے وہ جو ہے وہ تقویٰ کے قریب ہے. یعنی انہوں نے کافروں نے یا منافقین نے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ تب بھی مسلمانوں کو ہولڈ آن کر رہا ہے کہ آپ ہولڈ کریں اپنے آپ کو، کام ڈاؤن رہیں اپنے آپ کو. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہو اپنی طاقت کے اس میں آ کر ان کو کوئی نقصان پہنچا دو. تو عدل جو ہے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے وہ عدل جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور عدل کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا جو ہے وہ عدل ہے. اور اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک نہ کریں. پھر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اپنی خواہش نہ کرنا. تو اگر انسان اپنی لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ نہیں فیصلہ کرے گا، اپنی خواہش کی پیروی کرے گا، تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو اللہ کے راستے سے پھیر دیں گی. اچھا، اچھا، اب اس میں یہ کہ اپنی جان کے خلاف بھی انسان کو شہادت دینا ہے. اپنی جان کے خلاف شہادت دینا کیا ہے؟ کہ اپنی غلطی مان لینا. ٹھیک ہے نا، کہ ہاں یہ غلطی میں نے کی تھی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی. والدین کے خلاف کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. ابھی میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہ ہو کہ والدین کے خلاف کہ بھئی ماں باپ ناراض ہو جائیں گے تو میں یہ بات نہیں کرتا. بچوں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا ہے. اگر گواہی اس طرح کی دینی پڑ جائے، کبھی ضرورت پڑ جائے، تو انسان نے پھر ان رشتوں کو بھی کے خلاف جانا ہے. کیونکہ یہ رشتے جو ہے انسان کی کمزوری ہے، اور یہ چیز جو ہے انسان کو جو ہے وہ اچھائی سے روک دیتی ہے یا عدل سے روک دیتی ہے.
پھر حدیث میں ہے کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے بمبروں پہ ہوں گے اور اللہ کے دائیں طرف ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں. اور اولاد کے درمیان بھی عدل کرنا ہے. کسی کی محبت اور کسی کی نفرت عدل کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. کسی غریب یا امیر کی امیری اس میں رکاوٹ نہ ڈالے. فیصلہ کرتے وقت خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ ہماری جو خواہش ہے ہم اس کے مطابق کریں گے اور اس کے لیے تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی حق کے ساتھ فیصلہ کرو. اور پھر خواہش نہ قابل مذمت چیز ہے نہ قابل تعریف چیز ہے. زندگی میں رہنے کے لیے اس میں دل لگا رہے، اس لیے خواہشات رکھ دی گئی، لیکن انسان جو ہے خواہشات کا غلام نہ بنے تو یہ قابل تعریف چیز ہے. اسی طرح جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے کہ جانور صرف خواہش پر چلتے ہیں، یعنی کہ عدل اور انصاف کرتے ہوئے انسان کو اپنی خواہش کو اوپر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو صحیح بات کو چھوڑ کر خواہش نفس کے پیچھے لگا ہوا ہو. جو انسان نفس کی مانتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور خواہشات کو کنٹرول کرنے سے صبر آتا ہے. یہ تمام چیزیں تجھے لکھی تھی پہلے، ٹھیک ہے. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. زبان کو ٹویسٹ کر کے، یعنی آپ بولنا بھی چاہ رہے ہیں صحیح بات، لیکن آپ نے اس طرح زبان کو بولا کہ آپ کی بات جو ہے وہ صحیح طرح نہیں پہنچ سکی، ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ جو ہے عدل کرنا زندگی میں مشکل ہو جاتا ہے، خواہشات آڑے آ جاتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اسے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخر سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ شرط اللہ نے کیوں رکھی ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، اس نے اپنے آپ کو جو ہے پھر گمراہی میں ڈال دیا، پھر اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، نہیں یہاں تو مجھے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے واپس ادھر ہی پلٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر چلا گیا، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ پلٹ کر آئے، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے اپنے دل پہ جو ہے کفر لگا دیے، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. اب یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مزہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طرف میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یا منافقین کے بارے میں ہی یہ بات چل رہی ہے کہ ان کی مسلمانوں سے ہمدردیاں کم ہیں اور کفار سے زیادہ ہیں، اور وہ ظاہر مسلمانوں کو کیا کمزور سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، غریب سمجھتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو پھر وہ اپنے مقام کے لیے، اپنے غلبے کی عزت کے لیے، اپنے محفوظ ہونے کی عزت کے لیے، وہ تمام ان چیزوں کے لیے جو کفار کے پاس اور یہودیوں کے پاس جاتے تھے. غیر اللہ سے عزت مانگنے میں بندے کی جو ہے وہ ذلت ہے. عزت جو ہے انسان کو اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رسول اور ایمان والوں کے لیے عزت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں کہ دیکھیں پھر عزت اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے. وہ تمام مسلمانوں نے، تمام انسانوں نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر عزت پانے والے کام، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، ایمان سچا اور پکا ہو، قرآن کے ذریعے جو ہے انسان کو عزت ملتی ہے. اسی طرح معاف کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا عزت پاتا ہے. تواضع اختیار کرنے والا عزت پاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے معاف کر دیا تو ہم چھوٹے ہو گئے، ٹھیک ہے، یا اگر ہم نے عاجزی انکساری بھئی ہمیں تو لوگ اور دبا دیں گے، ہم عاجزی اختیار کریں گے. ہاں جہاں پہ آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے وہاں کریں، ہاں ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان کو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو فرم بھی رکھنا پڑتا ہے. مطلب بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ آپ کی اس کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں یا آپ سے جو ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. لیکن عاجزی انسان کو کی نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تواضع اختیار کرنے والا اور لوگوں سے بے نیاز ہونے میں جو ہے وہ عزت ہے. حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. تو یہ ہم بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کی آیات کا یا ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جہاں پر اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی آیات کا یا پھر مسلمانوں کا کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے. بعض دفعہ لوگ ایسے لطیفے بنا لیتے ہیں جس میں جو ہے اللہ کی آیات کا مذاق، فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جنت دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ایسے لطیفوں کو بھی ہمیں نہیں سننا چاہیے. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے.
بے شک یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے ان کے معاملات کا فیصلہ قیامت کے روز کر دے گا. اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسپساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ نے دھوکے میں کیسا ڈالا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کے نام جو تھے وہ مینشن نہیں کیے جائیں گے قرآن میں، ٹھیک ہے. ان کے ظاہر ان کے کھلے کھلے ان کی برائیاں تھیں جو لوگوں کو نظر آ رہی تھی. لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہ کس طرح ساز باز کرتے تھے، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے ڈھیل دیا جا رہا تھا. اور پھر ان کو دھوکہ کس طرح دیا جائے گا، قیامت کے دن ان کو تھوڑا سا نور دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ایک اندھیرے راستے سے گزریں گے وہ پل صراط تک پہنچیں گے، ان سے وہ نور جو ہے وہ چھین لیا جائے گا. اس طرح بھی ان کو دھوکہ دیا جائے گا، جو صرف اس لیے کہ انہوں نے ان کو شروع میں ایمان کی روشنی ملی تھی، تھوڑا سا نور دیا جائے. پھر وہ نور تلاش کریں گے، سورہ حدید میں ہم پڑھیں گے. پھر وہ مسلمانوں سے بولیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں تھوڑا سا نور دے دو. تو مسلمان کیا کہیں گے کہ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پہلے تم جو تھے وہ شک میں تم مبتلا رہے، تم جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو تم وہ سرگردہ رہے، تو اپنا نور جو ہے وہ جا کے کہیں اور تلاش رکھو. پھر ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک دیوار جو ہے وہ حائل کر دی جائے گی. اور اس دن بھی جب اللہ ان کے کو قیامت کے دن اٹھائے گا، وہ اس دن بھی قسمیں کھا رہے ہوں گے جیسے تمہارے سامنے یہ قسمیں کھاتے تھے. منافق اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، ایمان کا اظہار کر کے کفر کو چھپا کر. اس طرح ان کا باطن ان کے ظاہر کی مخالفت کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے انتہائی عبادت گزار بن جانا اور اکیلے میں اللہ کی نافرمانیاں کرنا. دینی مجلس میں دینی بن جانا اور دنیاوی مجلس میں وہ کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے ہوں. یعنی وہ انسانوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اکیلے میں چاہے کچھ بھی کرے اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے ایک منافق کی جو ہے وہ نشانی ہے. بس دنیا میں ایسے لوگوں کو ڈھیل ملتی رہتی ہے کہ اپنے کاموں میں لگے رہیں، کہ جب انسان کو گناہوں پہ سزا نہیں ملتی تو وہ شیر ہو جاتا ہے اور گناہوں پر اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے. پھر یہاں ان کے کبھی افعال کا ذکر کیا جا رہا ہے. نماز دیکھیں اس پہ کبھی افعال کیا ہے کہ نماز کے لیے، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ با جماعت نماز پڑھنا جو تھا، جو نہیں آتا تھا پھر اس کو منافق تصور کیا جاتا تھا، یہ کافر تصور کیا جاتا تھا. تو ان کو لا محالہ جو ہے نماز کے لیے جانا پڑتا تھا. تو سب سے آخر میں جو ہے وہ منافق پہنچتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو بہت ہی کسمساتے ہوئے جاتے ہیں. ان لوگوں جو ایمان لائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات بھی نہیں کی، یہاں پر مشرکوں کی بات بھی نہیں کی، منافقین کی بات کی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. اس جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے اوپر رکھ کر اس پہ کی ایج سے، جہنم کی ایج سے پھینکا جائے تو 70 سال اس پتھر کو زمین جہنم کی جو ہے ڈیپتھ میں پہنچنے میں لگیں گے. تو کتنی ڈیپ ہے اس جہنم کی گہرائی. اور یہ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے وہ دوغلا بازی کی. ان کے دو رخ تھے، دو چہرے تھے ان کے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے انہوں نے آسن کے سانپ بنے، انہوں نے مسلمانوں کے اندر رہ کے مسلمانوں کو جو ہے تکلیف اور اذیت پہنچائی. اس لیے ان کا جو سزا ہے وہ بھی شدید ترین ہے. اور تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. یہ 3 یا 4 کنڈیشن ہیں. اگر کوئی منافق اپنی جب اس کو سمجھ میں آ جاتی کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر اس کی توبہ کی یہ شرائط ہیں کہ توبہ کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور اپنے ایمان کے اندر جو ہے اخلاص پیدا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے. یعنی اتنی غلطیوں کے باوجود بھی اگر انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ سے خالص توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی بنا دیتا ہے جو ایک خالص مومن کا جو اجر ہے. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بن کر رہو. کیوں دے گا اللہ تعالیٰ سزا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبروں کو، یہ کتابوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو اپنی اصلاح کرے. اور ظاہر اگر انسان، یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ انسان اگر اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اللہ کو کیا پڑی کہ انسان کو وہ زبردستی سزا دے. اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. یعنی انسان قدر کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ بندے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی قدر کرتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ چھوٹا سا بھی انسان کا اچھا عمل کیا ہوتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، شاکرن ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے. پھر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی جو ہے وہ بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی یہاں پہ آیات نازل کی منافقت کی سے ریلیٹڈ، اور جب ان منافقین کے بارے میں جب انہوں نے یہ چیز، جو اچھے بھی ظاہر ہے ان میں اچھے منافق بھی ہوں گے جو ٹرن ہو گئے ہوں گے اللہ کی طرف، انہیں اپنی اصلاح بھی کر لی ہوگی. تو یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پھر بدگوئی پہ زبان کھولنا، اس میں بہت ساری باتیں ہیں بدگوئی سے ریلیٹڈ. تو ایک تو بات یہ سمجھائی گئی کہ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر جو ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی بدگوئی کرو، اس کے خلاف کوئی جو ہے تہمت لگاؤ، اس پہ الزام لگاؤ کہ یہ تو وہ منافق، یہ منافق آ رہا ہے، یہ آ رہے ہیں، یہ دیکھو. تو جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر انسان جو ہے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے اسی کو. اسی طرح ہمیں نہ کسی کو کافر کہنا چاہیے، نہ کوئی مشرک کہہ کے بلانا چاہیے کسی کو، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. ہمیں جو ہے وہ ظاہر پر معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح کے جو القاب دیں. اور اس سے ریلیٹڈ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے کہ کسی گھر پہ آپ کسی صحابی کے گھر پر دعوت پر گئے اور آپ کے ساتھ صحابے کی ایک تعداد تھی، تو کسی نے ایک آدمی کا نام لے کر کہا وہ کہاں ہے؟ تو ایک صاحب نے جواب دیا وہ تو منافق ہے، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اور جو کلمہ پڑھ لے تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس پر کفر یا منافق کا فتویٰ لگائے. تو وہ صحابی چپ ہو کر کہا کہ ہم تو ظاہر میں دیکھ رہے تھے کہ اس کا رویہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث جو ہے اس پہ دلالت کرتی ہے کہ کسی کو آپ بلا وجہ جو ہے، اگر وہ اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو آپ اس پر جو ہے لیبل نہیں لگائیں گے اس کے اوپر. اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اچھی اور خیر کی بات کو پسند کرتا ہے، کہ انسان کسی کی برائی میں اپنی زبان کو آلودہ کرے. عمدہ بات کرنا چاہیے جس میں کسی کی تحقیر نہ ہو. قرآن کے اندر ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. یعنی ایسی بات نہ کسی کے سامنے کرو نہ پیچھے کرو جس سے اس شخص کو تکلیف پہنچے، کیونکہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں. بات کا نہ انداز ایسا ہو، نہ الفاظ ایسے ہو، نہ ہی موقع محل ایسا ہو کہ دوسرے کو چھپ جائے. دوسروں کی تکلیف دینے والی اور ذلیل کرنے والی بات نہ کرو. اگر کوئی خیر کی بات بتانی تو اس کو اچھے الفاظ میں بتا دینا چاہیے. اسی طرح بری خبر کو نشر بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ نہ بول کر، نہ فارورڈ کر کے، نہ زبانی بول کر کہ کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پہ تہمت لگانا. بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا کہ باتوں باتوں میں ہی گالی بھی نکال دے بندہ، باتوں باتوں میں کسی کے خلاف بہت غلط الفاظ یوز کر لے، بہتان لگا دے، غیبت کر دے، برائی بیان کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اسے محفوظ فرمائے، کیونکہ ظاہر زبان کی تو سب سے پہلے پوچھ ہونی ہے کہ زبان کیا کیا نہیں ہم سے کرواتی، ہم سے کیا کیا غلط کام نہیں کرواتی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کچھ نہیں کہہ جاتے، کتنی تکلیف نہیں پہنچا جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. برائی پر اپنی بات کی بھی ممانعت آئی ہے. نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو. ایمان کے بعد فاسق ہونا بری بات ہے، جس نے توبہ نہ کی وہی ظالم ہے. یہ قرآن کے اندر ہے. روایت میں ہے کہ اگر دو مسلمان میں سے ایک نے دوسرے کا او کافر، تو اس میں سے ایک کافر ہو گیا، یعنی کفر کا فتویٰ پلٹ کر اسی کی طرف جاتا ہے. اسی طرح کسی کے عیب نہیں بیان کرنے چاہیے، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے جو بہت تانا دینے والے. قرآن کے اندر ہے. چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا سخت گناہ گار ہے. یہ جو ہے ایک جو کافر، اس کی پوری شخصیت جو ہے عرب میں مشہور تھی. میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نام مینشن نہیں کرتے، تو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا، لوگ خود ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن یہاں پہ بیان کر رہا ہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات سے ہمیں بچائے، اور ہمیں بھی ایسا بننے سے بچائے اللہ تعالیٰ. اسی طرح کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اسے حقیر سمجھتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے. اسی طرح گناہوں کو کھلم کھلا بھی نشر نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، چوری کر لی، شراب پی لی، زنا ہو گیا، اور وہ مزے لے لے کر لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یہ انتہائی غلط ہے. یعنی اپنی برائیاں خود ہی لوگوں کے آگے نشر کر رہا ہے. اور یہ جو ٹرینڈ ہے کہ اخباروں میں اور میڈیا میں لوگوں کی برائیوں کو نشر کرنا، یہ ہماری دین کی روح سے انتہائی غلط ہے. اس سے لوگوں کو شے مل جاتی ہے کہ سبھی تو کر رہے ہیں، اگر میں نے بھی تھوڑا سا کر لیا تو کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. اس طرح فحاشی بھی نہیں پھیلانا چاہیے، جیسے کوئی تصویریں ہوں یا پھر باتیں ہوں
اپنے بہت قریب والے سرکل میں بیٹھ کر بیڈ روم کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا برائیوں کو کرنے والے، اس کو نشر کرنے والے. اس میں وہ گناہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص نے رات میں کوئی گناہ کیا اور اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی اور صبح اٹھ کر وہ لوگوں کو بتایا کہ اے فلاں میں نے یہ برا کام کیا تھا. اسی طرح کوئی کسی کو غلط کام کرتا دیکھ لے تو اس کی پردہ پوشی کرے، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو کسی کے عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا. اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مومن پاکیزہ دل ہوتا ہے، تو زبان سے وہی چیز نکلے جو پاکیزہ ہو. اللہ بھی پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ پاکیزگی کیا ہے؟ اخلاق و کردار کی پاکیزگی. اور بعض دفعہ جو ہے ہم یہ بہت کامن ہے، میں پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ بعض دفعہ مائیں بھی غصے میں آ کے بچوں کو برا بھلا کہتی ہیں، ان کو گالیاں بکتی ہیں، کہتی ہیں مر جا. اس طرح کی بات جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہمیں نہیں کرنی چاہیے نا. اور اسی طرح ہمیں بچوں کو شیطان بھی نہیں کہنا چاہیے. شیطان کیا چیز ہے؟ بیچارے بچے تو اتنے معصوم انوسنٹ ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ بات کہ یہ بدگوئی کب کی جا سکتی ہے اور کون کر سکتا ہے، یہ بہت ایکسٹینسو آیت ہے، میں اس لیے اس کو ذرا ڈیٹیل بتا رہی ہوں. صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جن پر ظلم کیا گیا ہو. وہ اگر اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنا سکتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ سننے والا اس کی کوئی مدد کر سکے. یعنی محفل میں بیٹھ کے ہر ایک کو جو ہے بدگوئی پہ زبان کہ سب کے سامنے محفل میں بیٹھ کے جو ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ظلم ہوا ہو اور وہ سب کو بتائے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کسی ایسے شخص کو بتائیں جو آپ کی اس مشکل کو جو ہے حل کر سکتا ہو، آپ کی اس پریشانی کو جو ہے وہ حل کر سکتا ہو، چاہے مورلی کیوں نہ ہو. اس کا کوئی مشورہ دے سکے، جیسے فلاں نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میرا مال لوٹ لیا، اس نے میری عزت خراب کی. اب جیسے لوگ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب میڈیا پہ بہت کامن ہو گیا کہ لوگ آ کے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی اور بدکاری سب کچھ جو ہے وہ آ کے بیان کر دیتے ہیں، ان کی شکلیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کھلے عام چیزوں کو نشر کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. صرف ان لوگوں تک بات پہنچانا چاہیے جو اس کو سالو کر سکے، اور اس کو پبلک کرنا بہت غلط چیز ہے. اسی طرح کسی خاندان کا ایک فرد خراب ہے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس طرح بدگوئی نہ کرے کہ پورے خاندان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے، جیسے پورا خاندانی چور ہے یا پورا خاندانی خراب ہے. ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو کسی شخص سے کوئی چڑ ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر پورے خاندان کو ہی گالیاں پکنا شروع کرتے ہیں، پورے خاندان کی عزت خراب کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح ظالم کو بد دعا دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر کسی کو بھی بد دعائیں دینے لگتے ہیں، کسی کی کوئی بات بری لگی اور بد دعائیں دینا شروع کر دی. یہ صحیح نہیں ہے. بعض دفعہ ماں باپ بھی زیادتی پر اتر آتے ہیں کہ بچے ان کی جس حد تک کیئر کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ میری بد دعا تجھے دے گے، تو بھی صحیح نہیں ہے. نہ ایسی بد دعا قبول ہوتی ہے. حمیرہ، جی ایک بات میں کہنا چاہ رہی تھی جی بولیے. کہ جیسے اگر کسی نے کسی کو دھوکہ دیا اور کوئی دھوکے باز ہے، تو میرا خیال ہے اس کو بتانا چاہیے اپنے ملنے جلنے والوں کو، کوئی اس کے ساتھ اور کسی کے ساتھ وہ دھوکہ نہ کرے. نہیں وہ ایک کامن چیز ہے، جیسے ایک شخص ہاں سے ہاں وہ ایسی چیزیں ہیں. جیسے اب یہ حکومت کے بارے میں بھی آپ کھلم کھلا دیکھتے ہیں، بتا سکتے ہاں، ہیں. نہیں مطلب کوئی جیسے کوئی چیٹر ہے، کوئی ہاں آپ کو چیٹ کر کے چلا گیا، تو یو شوڈ ٹیل ادر پیپل کہ اس کے دھوکے میں نہ آنا. وہ اس طرح مطلب کہ وہ مطلب پیسہ کلیکٹ کر رہا ہے لوگوں سے کہ وہ آپ کو جو بھی یہ مطلب انویسٹمنٹ کے لیے یا اس طرح سے. تو آئی تھنک نہیں یہ چیزیں بالکل الگ کیٹیگری میں آتی ہیں. ایک بد کردار شخص ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں کو بتائیں گے نا کہ اسے دور رکھنا. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں جس کی پتہ ہے ایسا، پھر وہ آپ اس کو پبلک بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہر کامن چیز کو آپ لے کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کی ہاں بات میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ پرسنل لوگ جو ہے میں مطلب ایسی چیزیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے نا. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو obvious ہے اور اس کا سب کو معلوم ہونا ضروری ہے، تو وہ تو ضرور پبلک کرنی پڑے گی تاکہ سب لوگ اس سے محفوظ رہیں نا. صحیح. پھر یہ کہ قرآن میں کہ جو تم پر زیادتی کرے تم پر اتنا ہی کہ بس اتنا بدلہ لے لو، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ تم ظالم کہلاؤ گے. یعنی جتنی زیادتی کی گئی ہے اس سے زیادہ کا آپ کو حق نہیں ہے، ورنہ ہم اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہم ظالم کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایک بھی سنا، جیسے کسی نے ہمیں ایک سنائی تو ہم اس کو 10 سنا دیں، کسی نے ایک تھپڑ مارا ہم اس کو 10 تھپڑ مار دیں، تو پھر ہم مظلوم سے ظلم کے اس پر آ جائیں گے. اور پھر اس پر بھی صبر کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ بہتر ہے کہ آدمی بدلہ نہ لے. قرآن میں ہے کہ ایک برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، اور جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. پھر داستان مظلوم کو کہنے کی اجازت ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ مجلس میں جائے اور جا کر اپنی داستان بتانا شروع کر دے. تو جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کی برائیاں سب سے زیادہ عام ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کے سامنے بیان شروع کر دیتے ہیں. اس طرح بہو ساس کی برائیاں کرتی ہے،
ٹھیک ہے، اور اسی طرح بہو ساس کی برائیاں کرتی ہے، لیکن اگر سمجھداری ہوگی تو انسان اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے گا. ظاہر جب تک انسان کو نالج نہیں ہوتی انسان یہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان کو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے. سارے غیبت ہی ہے نا ایک طرح سے، جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم پھر غیبت ہی شمار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو اس میں اتنی ڈیٹیل تھی اچھی خاصی، میں کہا میں پڑھوں، یہ بہت زیادہ ویسی آیت ہے نا. جو لوگ اللہ اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کریں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے اب یہاں پر وہی باتیں تب اللہ تعالیٰ دہرا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے حالانکہ جانتے پوچھتے سارے یہ سب کچھ کر چکے ہیں، اور وہی مطالبات اب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے. اب تھے تو سچے ہی، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کوئی نشانی نہیں آئے گی، کوئی معجزہ نہیں آئے گا تو یہ لوگوں کے سامنے جھوٹے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. تو آپ کو عاجز اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے بچڑوں کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا، ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد دیا. ہم نے حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں. ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے یہ سب ہم پیچھے پڑ کے جا چکے ہیں اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. اور اب یہاں پر ہے نا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا جسم اور روح کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب طرف ہمارے کہ اب اہل کتاب میں سے یہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ متشابہات میں سے یہ آیت ہے نا، کیونکہ موتی ہی کا جو معنی ہے نا اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے. اس میں جو ہا کا سیگا موتی یا ہا کا سیگا جو، کیونکہ میں اسی میں پڑھی تھی تفہیم کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ اس کے دو اس کے معنی نکل سکتے ہیں. یا وہ بندہ اپنی موت سے پہلے، یعنی عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں، دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہودی بھی ہوں گے اس میں شامل، کیونکہ اہل کتاب زیادہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے نا. عیسائی تو ایمان لے ہی آئے تھے، لیکن یہاں پہ یہودی بھی مراد ہے اور عیسائی بھی مراد ہے. تو وہ اپنی موت سے پہلے یا عیسیٰ علیہ السلام کی جو طبعی موت، کیونکہ کہا جاتا ہے آپ کی طبعی موت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا ہے، تو طبعی موت سے پہلے جو ہے وہ ایمان نہ لے آئے، ٹھیک ہے. اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام جو ہے وہ قیامت کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گواہ بن کر آئیں گے، تمام انبیاء اپنے اپنی قوموں کے لیے انبیاء گواہ بن کے آئیں گے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم پر گواہ کی حیثیت سے آئیں گے اور پھر ان کے بارے میں بتائیں گے. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بقصد اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں صرف دارے ان کے اپنے رویوں کی وجہ سے، جیسے جیسے یہ حرکتیں کرتے رہے، انہوں نے دین کے اندر جو ہے بہت چینجز شروع کر دی، اپنے اوپر حدود و قیود عائد کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر مزید ان چیزوں میں چھوڑ دیا. یعنی انہوں نے خود ہی عائد کی اپنے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے اوپر حرام ہی کر دیا. یعنی جو چربیاں جو لگی ہوئی ہوتی تھی اونٹ پہ اور گائے پہ، بکروں پہ، تو وہ بھی ان پہ حرام کر دی گئی، اور تمام ناخن والے جانور جو تھے وہ ان کے لیے حرام کر دیے گئے تھے.
پرندے، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی، اور ہم نے رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آمنے سامنے گفتگو کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا، ایمان لیا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ غلو کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی غلو کیا، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو، سب سے بڑا غلو تو یہی ہے کہ ان کی محبت میں اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کو یعنی ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر اور مزید ہوئے تو انہوں نے ان کو اللہ ہی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ حلول کر گیا۔ پہلے تو صرف یہی کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اب مزید جب انہوں نے اس کو بڑھایا تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ اللہ ہے، کیونکہ تین اللہ تعالیٰ نے تین ان کے وہ بتائے ہیں عقیدے عیسائیوں کے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کچھ بہت اچھے بھی ہیں جو پروفٹ بھی مانتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اکثریت تو بیٹا مانتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ان کو اللہ ہی سمجھتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ہمارے نبی کے ساتھ بھی جو ہے وہ غلو کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے کہ ان کو اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نور تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس طرح کا نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنا، اور پھر کہ اس نور کے ٹکڑے کی اور ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین پر بھیج دیا، اس طرح کی بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ سایہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شیڈ نہیں تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انسان نہیں تھے۔ تو اس زمانے میں جو ہے ان کو کہتے تھے کہ جو عرب کے لوگ تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر جو ہے وہ قرآن اتار دیا یا اس کو نبی بنا دیا، اور آج کا انسان، آج ہم جو لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انسان ماننے کے لیے مختلف دلائل لے آتے ہیں، مختلف توجیہ لے آتے ہیں کہ ہمارے نبی جو تھے وہ انسان نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غلو ہے۔ سوری ایک منٹ، جی جی جی، یہ بات درست ہے کہ حضرت محمد کا سایہ نہیں تھا؟ میں نے تو اس طرح کی چیز نہیں پڑھی نا، تو میں اس لیے ابھی اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہیں تھا اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان نہیں تھے، مطلب اس کی یہ لاجک لے کے آتے ہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں پوری وہ ڈھونڈنی ہے حدیث، اوکے، آپ کو بتاؤں گی نا کنفرم، یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ جب آپ ارلی ایج میں تجارت کے لیے وہاں گئے تھے، سیریا گئے تھے، شام گئے تھے، جی جی، وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور مطلب اس نے کوئی عیسائی تھا میرے خیال میں، پادری یا کون، تو ہی سا ہیم اور ریکگنائزڈ ہیم کہ یہ نبی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ لائک یو مینشن کس چیز سے، پتہ نہیں ہاؤ کس چیز سے پہچانا، اس سے کس بات سے پہچانا؟ اسی سے کہ مطلب ایک بادل تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، the cloud was moving with him. اچھا، کیونکہ مجھے اس کے متعلق کوئی اس لیے کہ اگر اس طرح کی چیزیں معجزہ ہوتا ہے نا، اگر پھر وہ تو قریش کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بادل چل رہے ہوتے، تو پھر قریش آپ سے معجزے مانگتے تھے نا،
ہاں رائٹ اس لحاظ سے مجھے یہ چیزیں تھوڑی سی وہ لگتی ہیں، تو میں ان چیزوں کو، کیونکہ تو آپ سے معاوضات مانگتے تھے بھائی کوئی چیز، تو اگر آپ ساتھ بادل چل رہا ہوتا ہے یا آپ کا سایہ نہیں، سب سے پہلے وہی اس کو پھر دیکھتے نا. تو وہ اس نے جا کے پوچھا تھا کہ کس کے آپ کسی کے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جب تجارت کے لیے گئے تھے تو پھر کوئی ساتھ تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا تھا یہ کون ہے، مطلب ہی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. آئی تھنک پہلے ٹرپ کا واقعہ ہے، پہلی دفعہ جب آپ سفر پہ گئے تھے. ہاں لیکن وہ نبی کیونکہ وہ بہت زیادہ، یہ میں نے بھی پڑھا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کو جو اس میں جو دی گئی تھی نا تورات وغیرہ میں اور انجیل وغیرہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خصوصیات بتائی گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت تنہائی پسند، خاموش، ان کی شخصیت میں بہت ہمبل. تو جب اس نے دیکھا نا تو وہ جیسے جیسے ان کو انتظار تھا کہ نبی ہمارے اس طرح کا ہوگا، وہ تھے انتظار میں نا. تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات دیکھی، اور ظاہر پھر تجارت کا معاملہ بھی انہوں نے دیکھا ہوگا، تو مطلب وہ پھر انہیں میرے خیال سے وہ مجھے یہ صحیح کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے پھر نشان نبوت بھی کہہ رہے پیٹ اٹھا کے دیکھا کپڑا تو اس پہ نشان نبوت تھی. تو مجھے اس کو بھی کنفرم کرنا ہے کہ وہ نشان نبوت تھی کہ نہیں تھی. تو اس سے بھی انہوں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی، ہاں یہ پورا ایک واقعہ ہے ظاہر ہے. یہ میں نے جو ہے نا یہ جو ہم کتابیں نا اسلام کی سیرت سے ریلیٹڈ ہے، اور رحیق المختوم ہے، اس پہ میں نے جو ہے یہ پڑھی تھی. تو اب اس کی اوتھینٹسٹی کا ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے نا. یہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہاں اہل کتاب کو اس بات پر وہ کیا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے تھے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کی طرف حق بات کے سوا کوئی بات منسوخ نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا. اب ان کے عقیدے کی تصحیح کی جا رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب ان کا پورا نام لیا جا رہا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم. مسیح ان کا لقب تھا، عیسیٰ ان کا نام تھا، ابن مریم ان کی جو ظاہر ان کی کنیت کہتے ہیں نا کہ اپنی ماں سے کہ اس سے چلے تھے. اور مسیح ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی 3 معنی آتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا تھا تو اس کے سر پہ بنی اسرائیل میں تو جو اس کے اوپر جو ہے نا ایک جو ہوتا ہے نا ان کا جو عیسائیوں کا جو ہوتا ہے چرچ ہوتا ہے، جو اب جو چرچ کہتے ہیں، وہاں پہ دیے جلتے تھے، اس کے اندر جو تیل ہوتا تھا اس کی مالش کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سے جو ہے نا وہ تمام نبیوں کا ایک مسیح کا لقب کہا جاتا تھا. ان کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسیح کہہ کر پکارا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جو تھے چلتے، مطلب چل کے آپ نے کوئی اپنا گھر نہیں بنایا ہوا تھا، بس آپ جو تھے وہ چلتے رہتے تھے، اور پھر جا کے جو ایک جگہ قیام کر لیا، پھر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو آپ سیاحت کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، جا کے لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ آپ بسا کرتے تھے اور لوگوں کو صحیح کرتے تھے. بلائنڈس کو کر دیا، کوڑ کو اچھا کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور مردے کو زندہ کر دیا ان تمام کو اللہ کے حکم سے. تو آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو یہ چیزیں ہو جاتی تھی. تو بسا کے جو 2-3 معنی لکھے گئے ہیں، تو اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ تھا، ایک روح تھی. روح تو ظاہر ساری دنیا میں آتی ہے، لیکن یہ روح جو تھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجی تھی، جو حضرت مریم کو القاء کیا گیا. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی طرف سے آئی تھی، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا. اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہیں وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، کوئی الگ چیز نہیں تھے کہ جس کی بنا پر ان کو اللہ بنا دیا جائے یا اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی تصریح کر دی ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کے نہ بچہ ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی. تو اب یہ بیٹے کی شکل اختیار کی ہے، تو یہ دنیا کا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ پیدا ہوئے. بس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ 3 ہیں، بعض آ جاؤ. یہ ٹرینٹی کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹرینٹی میں جو ہے وہ 2 طرح کی ان لوگوں کی باتیں تھیں. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ. یا پھر وہ کہتے تھے وہ جو روح القدس ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، ان 3 کو ملا کر جو وہ ٹرینٹی کا جو ہے نظریہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور آج تک جو ہے اپنے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم اس کو ثابت کیسے کریں. جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، تو یہ کوئی بھی اس کو جو ہے پراپر طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مطلب اس تسلیت کا جو ہے ایک پارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری دنیا پوری کائنات بنائی. کوئی بھی نہیں کہے گا، جتنے بھی دنیا میں لوگ دوسروں خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے معبود نے زمین و آسمان بنائے. مانتے سب یہی ہے کہ کوئی ایک خدا ہے جس نے زمین و آسمان بنائے. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس طرح کے
शिर्क वाली बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही अल्लाह है, वो बाला तरे उससे कि कोई इसका बेटा हो। जमीन और आसमान की सारी चीजें इसकी मिल्क है। यानी अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि जमीन और आसमान फट पड़े जिस तरह की ये बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको टलने से रोका हुआ है कि सिर्फ इन हरकत की वजह से जो अल्लाह ताला के साथ ये इतना बड़े बड़े जो है वो शिर्क करते हैं। ठीक है, तो इनकी खफालत और खबरगिरी के लिए जो है वो अल्लाह ही काफी है। मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वो अल्लाह का एक बंदा हो। यानी अगर वो अल्लाह के बेटे होते या वो खुद खुदा होते तो कभी वो इस तरीके से लोगों के साथ जिस तरह की उनकी जिंदगी थी, बिल्कुल बुजुर्ग कहते हैं ना कि हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो था, उनकी जो तकवा का जो आलम था या उनकी जिंदगी का जो आलम था वो फरिश्तों से ज्यादा मिलता जुलता था, इंसानियत से कम था। और क्योंकि उनका रहना, उनका खाना पीना बहुत ही सिंपल उनकी लाइफ थी। ठीक है ना, उन्होंने शादी भी नहीं की थी क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उनको भेजा था उनका मकसद यही था कि बस लोगों को दावत देते जाना है, बस ये था। क्योंकि वो आखिरी नबी आए थे बनी इसराइल के अंदर, तो उनकी जिम्मेदारी भी जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे यही बात की जा रही कि मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वो अल्लाह का बंदा हो, और ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते इसको अपने लिए आर समझते हैं। ठीक है ना, बल्कि जो एक अल्लाह वाला इंसान होता है, जो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला होता है, जो अल्लाह का मैसेज देने वाला होता है, वो इतना हम्बल, इतना आजिज होता है कि वो जो है वो अल्लाह ताला ही की तरफ बुलाता है और खुद अल्लाह से जो है वो डरता रहता है बहुत ज्यादा। तो अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है, तो जो भी अल्लाह से की बंदगी को आर समझता है तो वो बेसिकली वो तकब्बुर करता है। ठीक है ना, जैसे शैतान ने तकब्बुर किया। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। उस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है अपने अजर पूरे पूरे पाएंगे और अल्लाह अपने फजल से उनको मजीद अजर अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया उनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं, इनमें से किसी को भी वहां नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला जो है इन तकब्बुर को, और अल्लाह ताला अपनी यानी कि अपनी बंदगी से कोई बंदा जो है वो बेनियाज हो जाए, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ना तकब्बुर को पसंद करता है कि इंसान जो है वो अपनी बात पर अड़ जाए और अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ना हो। लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलीलें रोशन आ गई और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी जो तुम्हारी तरफ साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे, उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजलो करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता दिखाएगा। यानी सच को पहचान लिया, शैतान को भी पहचान लिया, और जब वो सच को भी पहचान लेता है, जब वो शैतान को भी पहचान लेता है, तो फिर उसको साफ और वास्ता सीधा रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है। फिर वो ऐसे अमाल करने लगता है जो उसको अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। और फिर हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकिल अल्लाह ताला से कहना चाहिए कि अल्लाह ताला तू हमें सीधे रास्ते पर चला दे। तो इनको अल्लाह की रहमत अपने फजल करम के दामन में ले लेगा, यानी इनको जन्नतें अता करेगा और अपनी तरफ आने का रास्ता इनको दिखा देगा। लोग तुमसे कलाला के मामले में फतवा पूछते हैं। कलाला कौन होती है? यानी मैंने उस दिन भी हमने पढ़ा था कि जिसके ना माँ बाप हो, ना बच्चे हों, बल्कि बहन भाई हों। तो कहो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है कि अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए, उसकी एक बहन हो, तो वो इसके तरके में से निस्फ पाएगी। अगर बहन पे औलाद मरे तो भाई इसका वारिस होगा। ठीक है, बिल्कुल ये वही कानून है जो अगर औलाद के मामले में होता है। जैसे अगर एक शख्स मर गया, उसका बेटा या बेटी को जो कानून में हिस्सा दिया जाता है, इसी तरह कलाला का मामला भी यही होगा कि अगर माँ बाप भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है और बहन और भाई है, तो बिल्कुल उसी तरह विरासत दी जाएगी जिस तरह एक बेटे और बेटी को दी जाती है। अगर बैयत की वारिस दो बहनें हो तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हो तो औरतों को अखेरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है बेशक। तो ये सवाल जो थे फिर बाद में निकले, ये ज़मीमा कहलाता है। यानी जब अल्लाह ताला ने अहकाम नाज़िल किए तो लोगों के दिलों में दिमागों में फिर सवाल आए, तो अल्लाह ताला आखिर में जब सवाल आया तो अल्लाह ने इसका जवाब फिर एंड में दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी सूरह निसा खत्म होती है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी डिटेल थी इसमें, मैंने तो काफी चीजें छोड़ भी दी हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, जो कुछ हमने पढ़ा है हमें तौफीक दे उस पर अमल करने की, अपने रास्ते पे चलने की। अल्लाह ताला बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, और हमें अपनी इस्लाह करने की सबसे ज़्यादा जो है बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। ठीक है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम।